وعباد الرحمن وعباد الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوزخ کی جو ڈیٹیلز بتائی ہیں، جو دی ہیں، جب ہم اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم تو ہے نا، ایگزسٹ تو کرتی ہے نا، اور وہاں کی سزائیں اور وہاں کی یاد جو ہے وہ بہت حد تک آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے پر ہی رہیں، کیونکہ شیطان تو ہے نا ہمارے ساتھ، وہ تو ہمارے خون میں بھی گردش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو پھر ایک کوئی ایسی ہمیں موٹیویشنل چیز چاہیے جو ہمیں ٹریک پر رکھے، تو جتنا زیادہ آخرت کا آپ ذکر کرتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کی دنیا کی تمام معاملات بیلنس رہتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دوزخ کے بارے میں جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت ہی ہے جو بچا سکتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کی ایک یہ بھی بہت بڑی صفت ہے کہ جب مال آتا ہے تو اس میں بھی اعتدال برتتے ہیں۔ اول تو یہ کہ جو فرائض ہیں ان میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ نکال دینی چاہیے ایمانداری کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو بچتا ہے اب اس میں سے اس کے حساب کے مطابق، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہر کسی کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ مختلف ہیں، کسی کی انکم اتنی ہے کہ وہ بمشکل اپنے 3 وقت کا کھانا، اپنے بلز اور بچوں کی پڑھائی اور یہ سب کچھ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ رولز رائس بھی خرید سکتا ہے، وہ مرسیڈیز بھی خرید سکتا ہے، وہ مہنگی سے مہنگی گاڑی اور بڑے سے بڑے بنگلے بھی افورڈ کر سکتا ہے، اور پھر بھی اتنا اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دین کے کام میں بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے پر بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ ہر کسی کی جو یہ خرچ کرنے کا جو لیول ہوگا وہ اس کی انکم کے حساب سے مختلف ہوگا۔ تو ہم کسی امیر کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے لیتے ہیں یا یہ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنا فضل سے آپ کو نواز رہے ہیں تو آپ اس کے فضل کا شکر ادا کریں اور اس کو انجوائے بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو دیتا ہوں اور وہ نہیں اس چیز کو کرتا تو پھر وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے نوازا ہے اور پھر بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے اور صرف جمع کر کے رکھتے جا رہے ہیں، جمع کر کے رکھتے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو ظاہری جو حالت ہے اس سے نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہوتی ہے کہ آپ کے اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے یا کتنا نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی پوری ڈیٹیل کھول کے ہر کسی کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کے فضل کو انجوائے کرنا یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے تو وہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ان کے اوپر، تو پھر وہ ان کو اٹھانے لگے، تو جو سونے کی جو ٹڈیاں تھیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرے فضل کو میں کیسے چھوڑ دوں، یعنی آپ نے اگر اپنے فضل سے مجھے دے رہے ہیں تو میں تو لینے والا ہوں، میں تو لوں گا۔ تو انہوں نے پھر لیا اس طرح سے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ تو دنیاوی نعمتیں بھی اگر اللہ نواز رہا ہے تو ان کو بھی ایک بیلنس میں، ایسا نہ ہو کہ بھئی پورا مہینہ تو شاپنگ نہیں کی اور گئے نہیں کیونکہ سورس آف انکم کم ہے، اب جیسے ہی تنخواہ آئی تو بجائے یہ کہ آپ پہلے اپنے بلز وغیرہ کلیئر کریں، نہیں میں نے تو شاپنگ پہ ہی جانا ہے، اتنے دنوں سے نہیں گئی ہوں، آپ جائیں اور پھر بیلنس ختم کر کے آ جائیں اپنا۔ تو یہ چیز جو ہے پھر یہ بھی جو ہے وہ جو ایک بیلنس اعتدال والا جو رویہ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ہر کوئی اپنے حساب سے اپنا جائزہ لے کے کیا اعتدال میں رہ کر یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہر کسی کا جو لیول ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیول کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صدقے کو بہترین کہا جس کے بعد خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ اتنا جو اللہ کے راہ میں ہی سب کچھ خرچ کر دیں اور پھر آپ کے اپنے لیے کچھ بچے ہی نہ، تو خود کو محتاج کر کے بھی اتنا صدقہ خیرات نہیں کرنی چاہیے کہ پھر آپ بیٹھ کے دوسروں کے طرف دیکھ رہے ہوں کہ اب میری کون ضرورتیں پوری کرے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔
پھر آگے ارشاد ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے. اب یہ بھی عباد الرحمن کی شان میں سے بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے برابر کسی اور کو نہیں ٹھہراتے. اچھا، یہ ایک بہت ڈیٹیل طلب بات ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے اپنے مثال کی جیسی تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، تو ہم اللہ کو کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو آپ نے بھی، آپ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسے پاسبل عائشہ، نورن، یعنی نور نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورا یوں جو گھیرے میں لیے ہوئے تھا، تو میں اللہ کو اس نور کی وجہ سے نہیں دیکھ سکا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی آب و تاب اور اس کی وہ سب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں، ہماری آنکھیں برداشت کر سکتی. تو وہ اللہ کیسا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پاورز دیں گے جن کی وجہ سے ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اور وہ دیدار ایسا ہوگا کہ جس کے پیچھے پھر ساری جنت کی لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی. پھیکی تو نہیں پڑیں گی لیکن سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس دیدار کی جو لذت انسان محسوس کرے گا نا، وہ ناقابل بیان ہوگی اس کے لیے. تو یہ چیز تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تب دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی طرح کوئی پاورز کسی کے پاس ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی طرح کسی کی عبادت جائز ہے. یعنی تین طریقے ہوتے ہیں شرک میں پڑنے کے. ایک یہ کہ اللہ کی ذات کی طرح آپ کسی کو اس کا پارٹ بنا دیں، جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بنا دیا. اور ہم نے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیا کہ یہ تو اللہ ہی کے نور سے بنے، جس نور سے اللہ بنائے اسی نور سے. تو یہ بھی شرک ہو گیا نا، آپ نے دونوں کو ایک ہی چیز بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہی ہوں تمہاری ہی طرح کا. تو یہ جو آگے اللہ نے لفظ لگایا نا مثلکم، تمہاری ہی طرح کا، تو یہ کچھ ہمیں میسج دے رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. اب اس میں اور بہت ساری، جیسے ناحق قتل کرنا کسی کا، ٹھیک ہے، اس میں جان بوجھ کر ابورشن کروا دینا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ نہیں، کیونکہ آپ کو اولاد چاہیے کسی بھی وجہ سے، سوائے ایک وجہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں جب آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہو. وہ بھی آپ کم از کم 3 ڈاکٹر سے یہ آپ اپنے آپ کو دکھائیں، اور اگر وہ تینوں کی یہی رائے ہو، یعنی اگر آپ نے ابورشن نہیں کرایا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، تو تب آپ کے لیے الاؤڈ ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کرا دیں. ادروائز یہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے. پھر اس کے علاوہ آگے ارشاد ہے کہ اور زنا نہیں کرتے. اب یہ وہ چیز ہے جس سے شیطان انسان کو خاص طور پر اکیلے میں یہ چیزیں بہت زیادہ انڈرین کرتا ہے، ان چیزوں سے اٹریکٹ کرتا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کی اٹریکشن ڈالی ہے. جو قرآن میں جو ایک لسٹ آئی ہے نا کہ کن کن چیزوں کی محبت انسان کے اندر ڈالی گئی ہے، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ عورتیں ہیں، پھر مال ہے، گھوڑا ہے، اور پوری ڈیٹیل ہے اس کی. لیکن ایک اٹریکشن ہے جو اللہ نے ڈالی، اب اور پھر اس کو پھر کنٹرول کرنا، یہی آزمائش ہے ہماری. ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصیت سے نوازا ہے، اور ایک کوئی کمزوری بھی ہمارے اندر ڈالی جس کی وجہ سے اللہ ہمیں آزمائے گا. تو ہر انسان کی کمزوری الگ ہے اور اس کی خصوصیت الگ ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں اس کے اندر تو بس صرف خصوصیات ہیں، کوئی کمزوری ہی نہیں ہے. نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر تو صرف برائیاں ہیں، کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اچھا گمان ہر کسی سے رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بے حیائی کے جتنے بھی سورسز ہیں ان سب سے خود کو دور رکھنا چاہیے. خاص طور پہ یہ میوزک، موویز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. آج کل تو موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مائیں بھی جان چھڑانے کے لیے بچوں سے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتی ہیں. نہیں، وہ تو کارٹونز دیکھ رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کارٹونز کے اندر بھی کیا کیا کچھ نہیں ہے. آپ ڈریسنگ دیکھیں کارٹونز میں جو فیمیل کیریکٹرز کی، کہ کیا کیا ڈریسنگ ہے وہ، اور کیا ٹاپکس ہیں جس کے اوپر کارٹونز بن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی بچپن سے پھر بچے کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں بے حیائی والی جاتی ہیں تو پھر بڑے ہو کے پھر وہ بھی ان چیزوں کو، تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اس کو آلٹرنیٹ دیں. بچوں کو بھی، اپنے نوجوان بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ڈال دیں، اتنا مصروف کر دیں کہ وہ کم سے کم ٹائم بچے ان کے پاس ان ساری چیزوں میں، اور خود کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں.
یہ کام جو کرے گا اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. یعنی پھر ظاہر ہے ان کاموں میں اگر ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ انجانے میں یا آپ کی کمپنی ایسی تھی یا لوگوں کے فورس کرنے پر یا کچھ اس طرح سے آپ لیکن پھر فوراً آپ کو احساس ہو کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ پلٹ ہے اور پھر آپ رو رہے ہیں, آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, پھر ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس کام سے روک لیا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے توبہ. ان کی قبولیت کا جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک گناہ کیا, پڑ گئے, پھر آئے, پھر ذرا کچھ ضمیر نے ملامت کی, معافی مانگی, لیکن پھر کسی نے بلایا تو فوراً تیار ہو گئے چلنے کے لیے. اور پھر کوئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ خود ہی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر کبھی کسی ضمیر نے ملامت کی, پھر آپ معافی کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی قبولیت کا انڈیکیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ سے آپ کا دل ہٹ جاتا ہے. اللہ پھر جب سچی توبہ قبول کرتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ان چیزوں کی طرف, مائل ہی نہیں ہوتا دل. تو ان چیزوں سے بھی خود کو جتنا وہ دور رکھیں اتنی اچھی بات ہے, اور بچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا 3 بڑے گناہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. ایک شرک کی 3 موٹی موٹی قسمیں میں نے آپ کو بتا دیں. پھر اس کے بعد اللہ کے حرام کی ہوئی جان کا ناحق قتل کرنا. پھر تیسرا زنا کے کاموں کے قریب جانا. تو جب آپ قریب ہوں گے آہستہ آہستہ تو کیا ہوگا, آپ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے یہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی بس اٹھا بستر سے گیا اور زنا کر دیا؟ نہیں, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلے اس نے ایک چیز دیکھی, پھر ایک چیز, پھر ایک چیز. اب یونیورسٹی میں ہے, ابھی کیا ہوا, پہلے ہاں کلاس کی تو ہے, سلام دعا ہوئی, یہاں تو کیا ہوا, سلام دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر شیطان آہستہ 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 آپ کو ہاں نوٹس ہی تو ایکسچینج کر رہے ہیں, پھر کیا ہوا, تو ہاں ڈسکس ہی تو کر رہے ہیں, میں سیکھ ہی رہا ہوں. پھر سیکھتے سمجھتے پھر وہ ایک ایک اسٹیپ بڑھاتے شیطان آپ کو اتنا سلولی اور گریجولی ان چیزوں کے پیچھے لے کے جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کب کس کی محبت میں انوالو ہو گئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے یا اٹریکشن ہوتی ہے, آپ جو بھی اس کو بول دیں, تو یہ پہلے ہی دن نہیں ہو جاتی. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ شیطان آپ کو ہلکا دھکیل کے زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جب آپ شروع والے اسٹیپس میں ہی اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ نہیں, جو اللہ نے چیز میرے لیے حرام کی ہے حرام ہے, تو ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل اور رسوا ہو کر پڑا ہوگا, سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے. اب یہاں پہ یہ آخر میں 3 چیزیں بتائی گئیں. پہلی چیز کیا تھی کہ اس نے توبہ کر لی, ٹھیک ہے, پھر ایمان لے آیا, صحیح ہے, پھر اس کے بعد نیک عمل شروع ہو گئے. اب آپ جب برائیاں چھوڑتے ہیں تو وہ ٹائم بچتا ہے نا آپ کے پاس, پھر وہ ٹائم کہاں جاتا ہے, پھر اچھی نیکیوں کی طرف چلتا جاتا ہے ٹائم. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نیکیاں آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں ان کو دھوتی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سچی کوئی توبہ کر کے وہ برائی کاموں کو چھوڑ کے جب وہ نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی وہ جو اس نے قربانی دی اور وہ کیا, تو پچھلے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ بالکل ان کو الٹ کر کے ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو ایسی ایک مثال قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریں گے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کے گناہ, اس کے بڑے بڑے گناہ تو سائڈ پہ کر دیے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے گناہ اسے گنوائے جائیں گے کہ تم نے فلاں جگہ فلاں وقت یہ گناہ کیا, فلاں جگہ, اور وہ ایڈمٹ کرتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری شان کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری شان رحمت ہے یہ ہے کہ میں تیرے جو جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تجھے بھی میں نے گنوائے میرے بندے, یہ میں نے نیکیوں میں بدل دیے. اب وہ جب یہ سنتا ہے کہ اللہ نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا, تو وہ دیکھتے ہیں میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں, تو اس کو یہ امید ہوتی ہے اللہ ان کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. تو وہ کہتا ہے یا اللہ ابھی میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو آپ نے نیکیوں میں بدل دیے, ان کو بھی بدل دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, اور آپ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اتنا زیادہ ہنستے تھے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے. اور یہ وہ موقع تھا جس میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک جو ہے وہ جھلکنے لگے, نظر آنے لگے. کہ مطلب بندے کی دیکھیں ہرس اور لالچ کتنی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آخر میں سب سے دوزخ سے نکال کے پھر جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا, تو وہ بھی یہی ہوگا نا کہ اس نے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ سزا بھگت لی کچھ حد تک, پھر اللہ تعالیٰ باقی گناہ اس سزا کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, پھر وہ نکال کے دوبارہ جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں, اس کی کہ کچھ سزا دے کے باقی گناہ اس کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو
یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ ایک گناہ گار کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کی یہ جو رحمان کی لسٹ میں آنے کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے۔ پھر فرمایا کہ عمل صالح، آخر میں جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے توبہ کیا، پھر ایمان لیا، پھر اس نے عمل صالح کیے، تو جیسے جیسے آپ نیکیاں کرتے جائیں گے تو ہر نیکی ایک تو آپ کا درجہ بلند کرے گی، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گناہ معاف کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم درود شریف کی مثال دیکھتے ہیں، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ واحد نیکی ہے جس میں دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور یہ گناہ مٹانے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی محفل میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کا سارا درود شریف کو دے دو تو امید ہے یہ تمہارے سارے گناہوں کے لیے، تمہارے سارے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ محض یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، ہر نیکی اللہ تعالیٰ 10 گناہ بڑھا کے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ شیطان کیسے کیسے اس کو اپنے اس میں لیا ہوا ہے، تو اللہ نے پھر اس کا توڑ بھی پورا رکھا ہوا ہے کہ تم ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ پھر فرمایا اور جو شخص توبہ کر کے نیک کام کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اب یہ پلٹنے کا حق کیا ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے قابل جو عبادت ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمیں اس کا اتنا شعور ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کی حق کے مطابق اس کی عبادت کریں یا اللہ کے حق کے مطابق اللہ کو ہم خوش کریں۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی کوشش، اپنی محنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ہمارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس اخلاق سے کر رہے ہیں اور کس جذبے سے کر رہے ہیں۔ کہ اگر کوئی وہ جو ایک صحابی تھے نا جنہوں نے صرف ایک مٹھی بھر کھجور لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ جنگ کے لیے، تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ سب سے اوپر رکھا، کیونکہ وہ اس کے دیکھنے میں بظاہر وہ صرف ایک مٹھی بھر کھجور تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کی پوری رات کی محنت تھی کہ پوری رات اس نے محنت کر کے صبح یہ مٹھی بھر کھجور جو تھی یہ جمع کی اور یہ لا کے رکھا۔ تو اس کے پیچھے اخلاص اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے اوپر رکھا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنا، بات یہ ہے کہ کس طرح، کس جذبے کے ساتھ کیا، کس محبت، کس خلوص کے ساتھ کیا۔ پھر اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زور کا، تو یہ ہر طرح کے جھوٹ اور باطل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو فرمایا کہ ہر طرح کا باطل اور جھوٹ یہ ساری چیزیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے گواہ نہیں بنتے۔ اچھا، اب جھوٹ کا گواہ بننا کیا ہے کہ ہر برائی بات جو بھی آپ کے سامنے ہو رہی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی دو لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو تیسرا کچھ جا کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے، آپ کو اس برائی کا گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کوئی 4 لوگ برے کام کر رہے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، ان کی وہ باتیں سن کے اس کی گواہی نہ دیں آپ، کیونکہ قیامت والے دن آپ سے گواہی مانگی گئی تو آپ کیا دیں گے ان کی گواہی کے؟ اس کے آپ گناہ کے چشمدید گواہ ہیں آپ؟ نہیں، ہمیں اچھی باتوں کا گواہ بننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹی گواہی بھی اس میں شامل ہے۔ تو جھوٹی گواہی بھی اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں پوچھے نا، تو وہ صرف ایک وقت جائز ہے کہ جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یا دو بھائیوں کی دوستی کرانے کے لیے اگر آپ کچھ تھوڑا بہت جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ اس سے ان کی صلح ہو جائے گی، ان کا گھر بچ جائے گا، تو وہاں پہ صرف تھوڑی اجازت ہے، یا کسی کی جان بچ جائے گی تو وہاں پہ اجازت ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ جھوٹی گواہی دینا اور اس طرح سے کرنا یہ بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے تھے، بڑے بڑے گناہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کون کون سے ہیں، تو پہلے آپ نے 2 بڑے گناہ بتائے، پھر جب تیسرا بتایا تو آپ مسلسل اس کو ریپیٹ کرتے رہے، اور اتنا ریپیٹ کیا کہ صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خواہش کرنے لگے کہ کاش اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی آپ نے اتنا اسٹریس دیا اور بار بار اس بات کو اتنا دہرایا۔ اور وہ بات کیا تھی کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، لوگوں سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، تو آپ کا عمل ان کو سکھا رہا ہوتا ہے، چاہے آپ ان کو زبان سے نہ بھی بولے نا کہ بیٹا جھوٹ بول دیا کرو کبھی کبھی،
آپ اس کو اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اپنا دکھایا کرتے تھے کہ ایک ماں نے صرف ایک بچے کو یہ یوں کر کے بلایا کہ آؤ میں تمہیں چیز دوں. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کھجور نہیں ہوتی تو تمہارا یہ عمل جھوٹ میں لکھا جاتا، اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آپ نے اس چیز کو اتنی اہمیت دی. جب ہم لوگ اپنے بھی یہ جو ہمارے جو معیار ہے نا زندگی گزارنے کے، ان کو تھوڑا سا اوپر کریں گے نا، تو ہی ہم رحمان عباد الرحمان کی لسٹ میں ہمارا نام داخل ہوگا. کچھ تو قیمت ادا کرنی پڑے گی نا ہم نے، ادروائز تو پھر مشکل ہی ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زور سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں. یعنی ہر وہ فالتو چیز جو جھوٹی ہے وہ زور ہے نا. ابھی جو مشرکین جو میلے ٹھیلے کرتے ہیں، یا یہ جو سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو یہ عرس مبارک ہوتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عرس مبارک منائے؟ کیا صحابہ کرام کی وفات پر کبھی صحابہ کرام کی اولاد نے ان کے عرس منائے؟ حالانکہ ان کے درجے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، ان کے علاوہ اور حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، جن کی جتنی لمبی آپ لسٹ لے لیں، کبھی ان کے کسی نے عرس منائے؟ نہیں منائے. تو یہ بھی یہ جو میلے ٹھیلے ہیں، یہ بھی زور کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں کہ آپ یہ جو ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کی جو محفلیں ہیں یہ بھی زور کے دائرے میں شامل ہوتی ہیں. آج ہمارے اسکولز میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے گانے بجانے کی محفلوں کا، اور بڑے شوق سے بچے اس کے ٹکٹس ہزاروں روپے کے خرید کے جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور مکس گیدرنگ میں پھر وہ گانے بھی سن رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا ادھر خرافاتیں ہو رہی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کہاں تک پہنچ چکی ہے. اب کس طریقے سے ہمیں انہیں لا کے وہاں سے نکال کے عباد الرحمان کی صف میں کھڑا کرنا ہے. تو کیا جد و جہد کرنی ہوگی، کیا چیز کرنی ہوگی. ہاں وہ بھی دیکھیں کہ اللہ رحم کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جب آپ برائی کے راستے پر چلتے ہیں نا، تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے، ادھر کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر شیطان نئی سے نئی چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالتا جاتا ہے. اچھا یہ کر لیا، اب یہ بھی کر کے دیکھو، اب یہ بھی کر کے دیکھو، اب یہ بھی کر کے دیکھو. تو یہ سب چیزیں تو ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ایک اور یونیورسٹی کا میں دیکھ رہی تھی، کسی لیکچرر نے، ایک وہ انگلش کے کوئی لیکچرر تھے، تو خیر ان کو اچھی بات یہ ہے کہ نکال دیا گیا اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، وہ کسی اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتے. اب انہوں نے پیراگراف کیا دیا لکھنے کے لیے کہ بھائی بہن اگر آپس میں نعوذ باللہ سیکشل ریلیشن شپ کرتے ہیں تو اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ مطلب کس قدر آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں بچوں کو، کیا دے رہے ہیں آپ ان کو؟ ان بچوں نے فوراً جا کے کمپلین کی کہ یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں تو ٹیچرز جو کراتے ہیں کلاس میں ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ان پر ایکشن لیا گیا اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. یہ ایک بہت اچھی ایک اسٹرانگ میسج باقی سارے ٹیچرز کے لیے بھی چلا گیا کہ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں کرے گا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے بھی بہت ضروری ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ بریک تو لگانے ہیں نا ہم نے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے نا. ہم نہیں نکالیں گے تو کوئی اور آ کے یہ کام کرے گا. تو ہم یہ کام پھر دوسروں کے کھاتے میں کے لیے کیوں چھوڑ دیں؟ ہم کیوں نہ اولون سابقون بنے، اول آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ایفرٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بار بار آپ اس کو بیان فرمانے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ امید کرنے لگے کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے. آج ہم ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام کتنے آرام سے دے دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. ارے فلاں کا تو مجھے لگ رہا ہے فلاں کے ساتھ کچھ ہے مسئلہ، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر. ایون شادی شدہ عورتوں مردوں پر ہم ایسے ہی، خاص طور پہ اپنے شوہروں پر بھی کبھی کبھی ہم یہ بات ڈال دیتے ہیں. کوئی تھوڑا سا بھی شک کا بیج دماغ میں آیا نا، تو مجھے آپ کا یہ ان سے بات کرنا یا ان سے ملنا یا وہاں جانا یا اس وقت کہاں یہ وہ. تو اپنا گمان اچھا رکھیں. جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنے کانوں سے نہ سن لیں، تو یہ شیطان کے وسوسوں کو زیادہ گھاس نہ ڈالیں. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے، اب گواہی کیا ہے کہ آپ نے منہ سے کسی کے اوپر ایسے بول دیا یا کسی کے بارے میں الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، چلیں دنیا میں آپ بچ گئے. اب ہمارے سیاست دانوں کو دیکھ لیں کتنا ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ، اور کوئی اللہ کا مطلب ڈر اور خوف نہیں ہوتا. تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کو ہزاروں چیزوں سے روک لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان سے خود کو بچائیں. اگر دنیا میں نہیں سزا مل رہی تو کیا آخرت میں نہیں ملے گی؟
دیکھیں اللہ تو انصاف کرے گا نا، اب وہ کس طرح سے کرے گا؟ اگر وہ اس شخص کی گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر دوسروں کو تکلیفیں پہنچی ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کو کمپنسیٹ کرے گا، اس کو خوش کرے گا، پھر اس کے بعد اس سے کہے گا کہ اب اس کو تم ان نیکیوں کی وجہ سے یا ان انعامات کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے اب تم اپنے بھائی کو بھی معاف کر دو۔ تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ شخص بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو شہید کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اگر اس پر اس کے ماں باپ کا حق ہے یا کسی کا قرضہ اس نے نہیں دیا، تو جب تک وہ نہ معاف کرے وہ شہید بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو یہ اب ہمیں سب کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کسی کا قرضہ ہے مجھ پر، کسی کا حق ہے مجھ پر، تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دنیا کی سزاؤں سے اگر ہم بچ بھی جائیں، قیامت کا دن تو ہے نا جو ہمیں ٹریک پہ رکھے ہوئے ہے، پھر فرمایا کہ اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے اور طویل زمانے تک اس کو قید کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اور یہ حضرت عمر یہ سزا تجویز کر رہے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی دے اس کو 40 کروڑوں کی سزا تو ہے شریعت میں، لیکن پھر آپ نے فرمایا اس کا منہ کالا کر کے بازار میں گھمایا جاتا کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے، پھر اس کی کسی بات پہ کبھی کوئی یقین نہ کرے۔ لیکن جب اس طرح سے معاشرے میں جب یہ سزاؤں کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ دوسروں کی عبرت کے لیے، کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اگر میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے تو کوئی سزا دینے والا ہے ہی نہیں، نہ عدالتوں میں انصاف ہے۔ تو پھر اگر یہاں نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ہوگا؟ وہاں تو لازماً ہوگا۔